حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کے سامنے کرتے دعا مانگی۔ اللہ کریم نے قرآن پاک ارشاد فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے میرا رب، میں اپنی کچھ اولاد کو ایک اینجے میدان چ وسائے جتا کھیتی کونی تھی دی تیرے حرم والے گھر دے کول ہوں تاکہ وہ نماز قائم رکھن، لہذا تو نہ لوگوں دے دل نہ طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھاؤن واسطے بھی دے، شاید وہ تیرا شکر ادا کرن۔ یہ مکہ مکرمہ دی آبادی دی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید کو ثابت ہے۔ ان دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ان کو دو چیزاں طلب کی تن، ایک تے لوگوں دے دل اولاد ابراہیم دی طرف میل تھی ون، دوجا ان لوگوں کو پھلیں دی روزی کھان واسطے عطا فرما۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول تھی ہے، چنانچہ جس طرح لوگوں دے دل مکے والے طرف مائل تھین، اے کروڑ دے کروڑا انسان مکہ مکرمہ دی زیارت واسطے پہ تڑپن، ہر دور طرح طرح تکلیفاں اٹھاتے مسلمان خشکی سمندر ہوائی رستے نے مکہ مکرمہ ویندے رہن، قیامت تک ویندے رہسن۔ اہل مکہ دی روزی وچ پھلیں دی کثرت اے عالم ہے، باوجود شہر مکہ ان دے قرب جوار کتنے نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی کھیتی، نہ باغ بغیچے، مگر مکہ مکرمہ دی منڈی تے بازار وچ اس کثرت دے نال قسم قسم دے میوے اور پھل ملدن، تعجب دے نال دیکھن والے دی اکھیں حیران رہ ویندن۔ اللہ تعالیٰ نے طیب دی زمین وچ ہر قسم دے پھلیں دی پیداوار دی صلاحیت پیدا فرما دیتی ہے، اتھا قسم قسم دے میوے اور پھل، طرح طرح دیا سبزیاں ترکاریاں مکہ معظمہ آ جا رہن، اور ان دے علاوہ مصر، عراق بلکہ یورپ کے ممالک جو میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آندن۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعائیں دی برکتیں دا اثرات ثمرہ ہے جو یقیناً دنیا دے عجائبات وچوں ہے۔ ان دے بعد آپ نے دعا بھی منگی ہے جن وچ آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین مسلمان واسطے دعا منگی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورۃ ابراہیم رکوع 6واں پارہ 13واں۔ اب میرا پروردگار میں کو نماز قائم رکھنے والا بنا، میری کچھ اولاد کو بھی نمازی بنا۔ اے ربا ساری دعائیں قبول فرما۔ اے پروردگار میں کو میرے پی ماں اور تمام مومنین کو بخش دے جڑے ڈی حساب قائم تھی سی۔ یہ واقعہ تو گالی خاص طور تے معلوم تھین۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب تعالیٰ دے بہو اطاعت گزار فرما بردار ہیں۔ او بچہ جن کو بڑی بڑی دعائیں دے بعد بڑھاپے پاتا ہا جو اپنے اکھیں دا نور دل دا سرور ہا، فطری طور تے ابراہیم علیہ السلام کو کہیں اپنے کو جدا نہ کر سکتا، مگر جب اللہ تعالیٰ حکم ہو گئے اے ابراہیم تو اپنے پیارے فرزند اور ان کی ماں کو اپنے گھر چ نکالتے وادی بطحا دی سنسان جگہ تے گھر میں تے چھوڑا جتا سر چھپاور دے درخت دا پتا، پیاس بجھاور دے پانی دا قطرہ بھی نہ ہا، نہ ہوتا کوئی یار و مددگار، نہ مونس و غمخار۔ دوجا کوئی انسان ہوندا شاید ان دے تصور دے نال ان دے سینے دل دھڑکدا، بلکہ شدت غم دے نال دل پھٹدا، مگر ابراہیم علیہ السلام خدا دا حکم سنتے نہ فکر مند تھے، نہ ایک لمحے تے سوچ وچارے پے، نہ رنج و غم دے نجال تھے، بلکہ فوراً اللہ دا حکم بجا آنے واسطے بیوی اور بچے کو گھنٹے ملک شام تو سرزمین مکہ میں چلے گئے، اور تب بیوی بچے کو چھوڑتے ملک شام چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ اطاعت شعاری جوش فرما برداری تے
سیدہ جانا قربان۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد واسطے نہایت ہی محبت بھرے انداز ان کی مقبولیت اور رزق واسطے جو دعائیں منگن اتنے سبق ملتے اپنی اولاد نال محبت کرن ان واسطے دعائیں منگن۔ یہ حضرات انبیاء کرام دا مبارک طریقہ ہے جس تحت سب مسلمانوں کو عمل کرنا ساری صلاح فلاح دارن کا ذریعہ ہے۔ دعا کرو اللہ کریم عمل کی توفیق۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا اللہ اللہم صلی اللہم آمین۔ یا اللہ یا اللہ ربنا اغفر لنا ولإخواننا یا اللہ لا تجعل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على یا اللہ آمین۔